کیا بیس کی جائے؟ نہ یہ ٹائم پہ رہتا ہے، گالیاں یہ دیتا ہے، بکواس یہ کرتا ہے، کتاب عقیدے کی یہ نہیں پڑھتا، جھوٹ یہ بکتا ہے، عصیان کا مطلب کہتا ہے میری بات مانو تقی عثمانی کی نہ مانو، حضرت ابو ذر کا عقیدہ اس نے چیک کیا ہے، کیا مانے اس کی بات؟ کیا مانے بات؟ پہلے کتاب 5 منٹ مناظرہ کرنا ہے تو اگلا ٹائم طے کرو، اب 2 گھنٹے ہو گئے، اگلا ٹائم طے کرو، اگلا ٹائم طے کرو، پھر بات ہوگی۔ اب 11 ہو گئے، نہیں کھولے گی کتاب، پہلے ٹائم طے کرو، اگلا 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 ٹائم طے کرو، ابھی اگلا ٹائم طے کرو، اس کے بعد بات ہوگی۔ اگلا ٹائم طے کرو، اگلا ٹائم طے کرو، اگلا ٹائم طے کرو، اگلا ٹائم طے کرو۔ یہ سن لیں گی آپ، یہ تو پڑھے گا نہیں، میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ یہ ہے کتاب شرح العقائد کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے این ینبہ علیہ فینتہوا عنہ ھذا کلہ بعد الوحی واما قبلہ فلا دلیل علی امتناع صدور الکبیرہ۔ یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جو انبیاء سے نبوت کے بعد انبیاء کا گناہوں کا صدور ممکن ہے، بلکہ اس سے پہلے وہ لکھتے ہیں کہ یہ بہرحال ساون تو اکثر لوگوں نے جائز قرار دیا ہے، بہرحال صغائر وہ جمہور کے نزدیک عمدن جائز ہے۔ یہ ترجمہ آپ دیکھ لیں دیوبندی نے کیا ہے، یہ کبھی نہیں پڑھے گا، یہ کبھی عبارت نہیں پڑھے گا، نہ ٹائم دے گا، شور کرے گا، صرف آپ نے یہ عقیدے کی کتاب ہی نہیں دیکھ رہا، عقیدے کی کتاب کبھی نہیں پڑھے گا، اصلی عبارت کبھی آگے سے پڑھے گا، کبھی پیچھے سے پڑھے گا، کبھی عبارت نہیں پڑھے گا، کبھی عبارت نہیں پڑھے گا۔ یہ کتاب ہے، یہ شرح العقائد کی کتاب ہے، اور اس کی میں آپ کو دکھا دوں عبارت بھی، یہ کتاب دیکھ لیں، یہ ہے عبارت، یہ عبارت ہے، یہ عبارت ہے این ینبہ علیہ فینتہوا عنہ ھذا کلہ بعد الوحی واما قبلہ فلا دلیل علی امتناع صدور الکبیرہ۔ اس کے اندر یہ وعدہ لکھا ہے، یہ بات وحی کی بات کی ہے، بہرحال وحی سے پہلے کبیرہ کے صدور کے ممتنع ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ اوپر یہ لکھتا ہے بہرحال ساون تو اکثر لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کبیرہ گناہ بھی انبیاء سے ہو سکتے ہیں، یہ کبھی آپ کو نہیں بتائے گا، کبھی نہیں بتائے گا۔ یہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو یہ کہے عقیدہ، جو یہ کہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ یہ ان کے حضرت ابو ذر کہتے ہیں یہ کافر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے، یہ مر گیا اس کے عقیدہ، کہتا ہے میری تفسیر مانو، عصیان کا مطلب گناہ نہیں ہے۔ مفتی شفیع لکھتا ہے، مفتی تقی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لے، مفتی تقی کہتا ہے کہ اس کے اندر گناہ ہے، گناہ کا لفظ لکھا ہوا، یہ کہتے ہیں نہیں مفتی تقی نے غلط لکھا ہے، میں کہتا ہوں یہاں پر گناہ مراد نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ سارے، حضرت ابو ذر کے فتوے کے مطابق یہ کافر ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ سارے دیکھ لیں، یہ ترجمہ، یہ تقی عثمانی نے اس کے اوپر پیش لفظ لکھا ہے، اس کی تصدیق ہے، چھاپا بھی مفتی تقی عثمانی نے ہے، پیش لفظ باوت فتاوی ہندیہ و ترجمہ اردو، یہ مولوی امیر علی نے ترجمہ کیا ہے، اور پیش لفظ باوت فتاوی ہندیہ تصدیق اس نے کی ہے۔ یہ ہے فتویٰ، اس کے نزدیک یہ لوگ کافر ہیں، کافر ہیں یہ اپنے عقیدے کے مطابق۔ یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو یہ کہا یہ قرآن سے ثابت ہے گناہ۔ اب حضرت ابو ذر کی بات مانے، یہ کسی ایک کی کتاب لے آتا ہے، کبھی دوسری کی کتاب لیتا ہے، اور صحابی رسول کے خلاف مولویوں کی کتابیں دکھا رہا ہے، صحابی رسول کے خلاف مولویوں کے، بھاگ گیا، بھاگ گیا، بھاگ گیا، الحمدللہ بھاگ گیا۔ کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے جو حکم کے تقی عثمانی نے جھوٹ بولا ہے، تقی عثمانی نے جھوٹ بولا ہے، بول دو بات ختم ہو گئی، میں بات کرتا ہی نہیں۔ تقی عثمانی نے جھوٹ بولا ہے، تقی عثمانی صاحب نے سچ کہا ہے، سچ کہا تو پھر اس نے تو عصیان کا مطلب گناہ کیا، تم جھوٹے ہو۔ پھر گناہ کا معنی لفظ پہ آتا ہے، لفظ نہیں، گناہ کا لفظ ادھر تو نہیں لگ سکتا، کدھر لکھا ہے؟ یہ دیکھو، یہ سارے دیکھ لیں گی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ گناہ، یہ دیکھو عصیان کا لفظ گناہ، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سارے دیکھ لیں، عصیان گناہ، اور یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ تقریر لکھی ہے، تقریر نہیں لکھی، یہ دیکھ لیں، یہ لکھے جناب پیش، یا بولے گا نہیں، پیش لفظ باوت فتاوی ہندیہ و ترجمہ اردو حضرت مولانا مفتی جسٹس محمد تقی عثمانی دارالاشاعت، انہوں نے چھاپا ہے، یہ مفتی امیر علی نے ترجمہ کیا، اور اس پر اضافہ لفظ باوت، یہ پیش لفظ لکھا ہے تقی عثمانی نے، یہ دیکھ لیں جی، سارے دیکھ لیں، یہ تقی عثمانی نے لکھا ہے۔ تقی عثمانی کا تم پہلے نام لو نا، نام لو نا، تم اپنی تمہاری تفسیر مانے، تمہاری تفسیر مانے، نہیں تمہاری تفسیر مانے۔ تقی عثمانی جھوٹا ہے، یہ کہہ رہا ہے تقی عثمانی نے غلط تفسیر کی ہے، اس کی تفسیر ٹھیک ہے، تقی عثمانی کی غلط ہے، تمہاری تفسیر ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہے گناہ جو کہ نبی سے گناہ نہیں ہوا نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد وہ کافر ہے، تم اس کے مطابق کافر ہو۔ ادھر کدھر لکھا ہے لکشت؟ دکھا نا، کدھر لکھا ہے؟ یہ بتا دیں، یہ کتاب ہے، دکھا کدھر لکھا ہے، کدھر لکھا ہے، کدھر لکھ، تم کون ہوتے ہو؟
تم کون ہوتے ہو لکھانے والے؟ تم کون خواہ مخواہ 3 میں نہ 13 میں تم تو کہتے ہو میں عالم ہی نہیں ہوں. تم نے خود کہا ہے میں عالم ہی نہیں ہوں. جدھر بھی آ جائے تو اس کا مطلب وہ تو آج سب نے دیکھ لیا ہے تمہارے جوتے پڑنے. تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میں ہوں؟ تقی عثمانی جھوٹا ہے. تقی عثمانی نے دیکھا ہے. یہ دیکھے جی, یہ دیکھے تقی عثمانی, یہ تقی عثمانی, یہ تقی عثمانی, یہ تقی عثمانی, یہ تقی عثمانی نے لکھا ہے گناہ. عصیان کا مطلب گناہ, عصیان کا مطلب گناہ. یہ کہتا ہے عصیان کا مطلب میں کہہ رہا ہوں تقی عثمانی نے غلط لکھا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ لیکن تم پوری بات کیوں جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ جھوٹ نہ بولو نا. جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو تقریر لکھی ہے. تقریر کدھر لکھی ہے اس نے؟ کدھر لکھی ہے تقریر؟ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ ارے بھائی میری بات سنو. تمہاری بات جھوٹ سنو, لوگوں کو جھوٹ سناؤ, گروپ کاٹ کے ادھر لگاتے ہو. اس کے بغیر اس کا معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے. تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے؟ تقی عثمانی کو سمجھ نہیں آیا, تمہیں سمجھ آیا؟ تقی عثمانی کو سمجھ نہیں آیا, تمہیں سمجھ آیا؟ عثمانی صاحب کو سمجھ نہیں آئی بھائی. تک عثمانی صاحب نے جو لکھا ہے بالکل سچ لکھا ہے. جو لکھا ہے تو اس نے لکھا ہے گناہ. عصیان کا مطلب گناہ ہے. عصیان کا مطلب گناہ لکھا ہے اس نے. بھائی یہ گناہ کبھی کبھی لفظ کے معنی میں کبھی کبھی میں نہیں ہوتا ہوگا, قرآن میں اللہ کبھی کبھی ہوتا ہوگا, کبھی کبھی ہوتا ہوگا. ادھر نہیں لکھا, ادھر نہیں لکھا, ادھر نہیں لکھا, اللہ رب ادھر نہیں لکھا. ادھر گناہ لکھا ہے. ادھر نہیں لکھا نا, ادھر نہیں لکھا. یہ سارے دیکھ لیں گے, سارے دیکھ لیں پھر, تاکہ یہ پھر نہ مانے. یہ سارے دیکھیں. اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں اصل سے مگر لفظ ہے. ہیں یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ فتاوی عالمگیری. یہ اس نے جھوٹ بولا, تقریر لکھی ہے, تقریر نہیں ہے. یہ ہے فتاوی پیش لفظ فتاوی ہندیہ وہ ترجمہ اردو مفتی تقی عثمانی دارالاشاد. یہ لفظ ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عصیان کا مطلب گناہ. یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے عصیان گناہ نہیں کیا. اگر یہ کہتا ہے نہ حالت نبوت میں نہ نبوت کے بعد تو ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی. وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. یہ کافر بن گیا اپنے فتوے کے مطابق. یہ کتابڑیاں دکھا رہا ہے, کتابڑیاں گھر لے جاؤ. حضرت ابو ذر کہتے ہیں تم کافر ہو. حضرت ابو ذر کہتے ہیں تم کافر ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ کہتے ہیں تم کافر ہو. تم کہتے ہو میں مسلمان. یہ ہمیں مسلمان بنانے آیا تھا مولانا مودودی کو, کافر بنانے آیا تھا مولانا مودودی کو, اور خود کافر بن کے جا رہا ہے حضرت ابو ذر کے فتوے کے مطابق. مودودی صاحب عبارت کدھر گئی بھائی؟ مودودی صاحب کی حضرت ابو ذر کی عبارت قدر گئی, حضرت ابو ذر کی عبارت قدر گئی, حضرت ابو ذر کی عبارت قدر گئی. کتاب تو وڑ گئی. ابھی ذرت کا عبارت تو وڑ گیا, تمہارا عقیدہ بھی وڑ گیا. حضرت ابو ذر کی عبارت قدر گیا, تمہارا عقیدہ وڑ گیا, تمہارا عقیدہ بھی وڑ گیا, تمہارا فتویٰ بھی وڑ گیا. حضرت ابو ذر نے تمہارا سارا عقیدہ واڑ کے رکھ دیا ہے, سارا عقیدہ واڑ کے رکھ دیا حضرت ابو ذر نے. یہ تیرا گندا تو یہ تمہارا گندا ذہن ہے. اب گالی دو گے, اب گالی دو گے. خود کا ہے وڑ کا تم نے کیا, وڑ کا تم نے استعمال کیا نا. اب جواب سنا ہے نا. آپ صحابی کے مقابلے میں مودودی کو سمجھتے ہو. آپ صحابی کے مقابلے میں تقی عثمانی کو لاتے ہو. تم صحابی کے مقابلے میں اپنے ملا کو لاتے ہو. اپنے صحابی کے مقابلے میں صحابی کہتا تم کافر ہو. صحابی رسول نے تمہیں کافر کہا ہے. صحابی کے مقابلے میں ملا لے رہے ہو, صحابی کے مقابلے میں اپنے مولوی لے آئے ہو, صحابی کے مقابلے میں اپنے مولوی لے آئے ہو. حضرت ابو ذر کہتا ہے کافر ہے جو کہتا ہے صحابی انبیاء سے گناہ نہیں ہوا. بھائی کہتا ہے انبیاء کہتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو یہ کہے شور کرو گے. آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ انبیاء کے گناہ پر دلائل پیش کرتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی حضرت ابو ذر کے فتوے کے خلاف بکواس کرتے ہو. آپ کو شرم نہیں آتی ابو ذر کے خلاف بکواس کرتے ہو. ابو ذر پہ فتویٰ لگاتے ہو, ابو ذر پہ فتویٰ لگاتے ہو کفر کا. شرم نہیں آتی. گالیوں پہ آ گیا جی, معصوم نہیں سمجھ. یہ آ گیا گالیوں پہ. سنیں گالیاں, عزت پر میں پوری دنیا کی یہ گالیاں دینے آ گیا. یہ دیکھو کہ لاجواب ہو گیا اور اب گالیاں دینا شروع کیا. سنیے سنیے گالیاں, دفاع کرتے ہو. گالیاں دینے آ گیا. شرم ہونی سنے آ گیا. حضرت ابو ذر کے فتوے پہ آپ جناب دلاغ بازی پہ آ گیا. کہتا ہے وڑ گیا عقیدہ. اس نسل پر ہاں. جو مودودی کو معصوم سمجھتے ہیں ہاں. اور انبیاء کو گناہگار سمجھتے سنتے رہے, یہ دلیلیں دے رہا ہے, یہ دلیلیں دے رہا ہے, بات پر تو آپ بھی گستاخ ہے اور آپ کے پاس دلائل نہیں. یہ دلیلیں دے رہا ہے, یہ دلیلیں دے رہا ہے, بات نہیں ہے بھائی. یہ دلیلیں دے رہا ہے, صاحب کی یہ دلیل دے رہا ہے. نہ اس کے پاس کتاب ہے. کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے نسل عصبیت پہ قتل کیا تھا, آپ نے سن لیا. کتنی کتابیں پیش کیا. ایک بھی نہیں. عقیدے کی کتاب ایک بھی نہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں,
میں نے آپ کو اسی طرح شرع العقائد کی شرح نبراس پیش کی. تم نے تو شرح العقائد کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. میں نے شرح العقائد کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. نبراس کتابڑیاں لے جا گھر. میرے سامنے نبراس کہتا ہے کہ شرع العقائد کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. میں پھر عبارت پڑھتا ہوں. کون سی؟ میں پھر اس کا دجل ظاہر کرتا ہوں. کون سی کتاب؟ شرع العقائد. عربی پڑھ. عربی عربی پڑھ. عربی عربی پڑھ. عربی پڑھ. عربی پڑھ. عربی پڑھ. اگر تو حلال کہ تو عربی پڑھے گا. عربی پڑھنا. 448 صفحہ نکال. 448. بالکل. میں آپ کو شرع العقائد کی جو اصل کتاب ہے میں اس سے آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں. شرح العقائد کا 448 صفحہ نکال. بالکل. دیکھیں بھائی یہ جو شرع العقائد کی جو عبارت ہے اس نے الزام لگایا کہ بھائی آپ نے عبارت نہیں پڑھی تو یہ اس نے اتنا بڑا دجل کیا کہ ایک طرف مودودی کا دفاع اور دوسرے طرف مودودی کو غلطی سے پاک سمجھ کے اس کو گناہگار ہونے سے پاک سمجھ کر. اب تم نے بات کرنی ہے صرف بکواس کرنی ہے. آپ نے تم نے صرف بکواس کرنی ہے. تو ابھی جاؤ بھائی. 11 ہو گئے. 11 ہو گئے. ابھی اس نے بکواس شروع کر دی ہے. یہ اصلی بات نہیں کرنا چاہتا مناظرہ. اس نے حضرت ابو ذر پہ بات میں بھاگ گیا. اب اس نے بکواس شروع کر دی ہے. تو ابھی اسے قبل بیعت کس کا گناہ ہے آگے؟ گناہ کی بات نہیں کر رہے بھائی. یہ خلاف اولا کی بات کرتے. کیوں جھوٹ بول؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھو نا. یہ جو کہ قبل بعثت پر معمول کیا جائے گا جیسا کہ آدم علیہ السلام کا کیا حضرت کیا آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ عقلی شجر کے بارے میں ہے جو خلاف اولا ہے. گناہ نہیں ہے. یہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہو. آگے پڑھو. آگے پڑھو. آگے پڑھو. آگے پڑھو. قصہ عقلی شجرہ کیا ہے کے بارے میں ہے. اگلے شجرہ اولا پر بات ہے. تو اگلے تو قبل نبوت سے پہلے کیوں کیا ہے؟ قبل نبوت سے پہلے کیوں کیا ہے اگر گناہ نہیں ہے تو؟ ارے بھائی کہتے ہیں کہ خلاف اولا جو کام تھے وہ قبل نبوت ہے. خلاف اولا الفاظ لکھے ہوئے. یہ تو نہیں لکھا ہوا. یہ لکھا ہوا 3 درجے لکھے ہیں. ایک ہے پہلے اسے اب سن لے. جھوٹ بولا تو نے. یہ 3 درجے لکھے ہیں. ایک ہے متواتر کے خلاف. ایک ہے خبر اولا اور ترک. ایک ہے نبوت سے پہلے. 3 درجے لکھے. جھوٹ بولتے ہو. ارے بھائی اس میں جھوٹ کی کیا بات؟ جھوٹ تم جھوٹ بول رہے ہو. 3 باتیں لکھی ہیں کہ انبیاء سے ایسی باتیں منقول ہیں. وہ کہتے ہیں یا کذب یا مسیحیت پر دلالت کرتی ہے تو بطریق احاد منقول ہے یا مردود ہے. بطریق تواتر منقول ہے. ان کو ان کے زہر سے پھیر دیا جائے گا. اب کر ممکن ہو تو ورنہ ترک اولا یا قبل البعثت پر معمول کیا جائے گا. 3 رتبے ہیں. پیچھے پڑھ. تو ٹھیک ہے بھائی. 3 رتبے تو کہہ رہا ہے نہیں ہے ہی نہیں قبل اولا. 3 رتبے ہیں. ارے بھائی خلاف اولا کی بات ہے. تو بھائی میں خلافی اللہ کی بات نہیں کر رہا. میں کچھ اور کرو بات. اب بھائی اس کو تو خدا رب العالمین نے خود فنسیہ آدم سے تعبیر کیا ہے. ہاں اللہ رب العالمین خود ہاں. تو وہ مولانا مدودی نے بھی یہ لکھا ہے نادانستہ طور پہ. مولانا مدودی نے بھی نادانستہ لکھا ہے. آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دانستہ لکھا ہے. کیوں دانستہ لکھا ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر. تم تو کافر ہو. حضرت تمہیں تو حضرت ابو ذر نے کافر کہا ہے. حضرت ابو ذر نے تمہیں کافر کہا ہے اس عقیدے کے مطابق. یہ تفسیر کمالین سے میں نے ثابت کیا کہ تفسیر کمالین گھر لے جاؤ. وہ تمہارے عقیدے کی کتاب ہے. ارے بھائی عقیدے کی کتاب لاؤ. کمالین شمالین اپنے گھر لے جاؤ. عقیدے کی کتاب لاؤ. عقیدے کی عقیدہ لاؤ. شرع العقائد مر گئے ہو گناہ نہیں تھا. جبکہ ممکن ہے امکان نہیں ہوا. یہ عقیدہ کی اس کا جواب دو. اس کا جواب دو. فتح عالمگیری کا جلدی کرو. چلو ٹھیک ہے میرے بات سنو. فتح عالمگیری کا جواب دو. فتح عالمگیری کا جواب دو. فتح عالمگیری کا جواب دو. ٹھیک ہے. ایک منٹ میں کیمرہ لگاؤ. صحیح کیمرہ ذرا ادھر لگاؤ. چلو بھائی کیا ان سے بٹن دبا رہے ہو؟ چھوڑ دیں بس. ٹھیک ہے وہ لائٹ ادھر. پڑھو عبارت. آپ سن رہے ہو؟ ہاں سن رہا ہوں لیکن اپنا پہلے ویڈیو لگاؤ. شکل دکھاؤ تاکہ پتہ ہو. اب میں کہوں کہ تم بھاگ گئے ہو. ارے بھائی میں نے وہ واٹس ایپ پر تو ویڈیو کرو نا بھائی. کال کرو نا. ویڈیو کھولو. کال تو آ گئی. کیوں ویڈیو کرو نا. ویڈیو تمہاری نہیں آ رہی بھائی. ویڈیو کیوں بند کر دی ہے؟ ویڈیو نہیں بھائی. ہیں؟ ویڈیو تو آن ہے. پھر دوبارہ کال کر.
اب آئیے کال. ہاں اب پڑھو عبارت. اب عبارت ایک منٹ میں واٹس ایپ کاٹتا ہوں تو پھر آپ کہتے کہ ویڈیو کاٹ ہو گئی، وہ تو خود بخود. اچھا چلو ٹھیک ہے. اس طرح بھائی یہاں پر جو فتاوی عالمگیری جلد سوم جو ہے نا، جلد سوم، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہوا ہے یا اصل ہے یہ مجھے بتائیں. یہ تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. کس تقی صاحب نے. فرنٹ پہ بھیج دوں. ٹھیک ہے. یہ تو آپ مانتے ہو کہ یہ اصل کتاب نہیں ہے. اصلی کتاب میں بھی یہ عبارت ہے. ابھی دکھا دیتا ہوں، لائن ہو ابھی بھیجتا ہوں. عربی بھی مجھے پتا تھا یہ بہانہ کرے گا، ابھی بھیجتا ہوں. نہیں بہانہ نہیں بھائی، کتاب کی ضرورت نہیں، بس آپ حوصلہ کریں، برداشت. پھر آپ یہ نہ کہنا عربی ہے. تقی عثمانی نے جھوٹ بولا ہے، غلط ترجمہ کیا، فتویٰ لگا دو تقی عثمانی نے غلط کیا. وہ جھوٹ کی بات ہے یار، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اصلی کتاب کی بات نہ کرو نا، پھر اصلی کتاب نہ کرو، لوگوں کو گنواہ کر دو بھائی یہ کتاب اصلی نہیں ہے. آپ کو یہ بات ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے جو فتاوی عالمگیری جلد نمبر 100 ہے، اس میں آپ نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے آپ نے کہا کہ بھائی ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بات کا مطلب یہ ہے کہ مطلب نہیں، عبارت پڑھو، عبارت پڑھو پہلے، مطلب بعد میں بتانا، عبارت پڑھو. میں یار آپ تو صبر کرتے ہو یعنی نہیں مطلب نہیں، عبارت پڑھو نا. عبارت نہیں پڑھی میں نے آپ کو سمجھایا نہیں. مجھے نہ سمجھائے، عبارت پڑھے، عبارت پڑھے. بیچ میں حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ جو قائل ہے، آپ نے سمجھنا ہے. پہلے عبارت پڑھنی، مجھے نہیں سمجھنی تیری سمجھ. تو عبارت پڑھ، لوگوں کو سمجھائے، مجھے نہ سمجھا. تو میں لوگوں کو سمجھا تو عبارت پڑھنا، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، مجھ سے منگائیے عبارت پڑھ. اس سے پہلے تمہیدی بات کی ضرورت ہے. عبارت پڑھ پہلے، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ. حضرت ابو ذر نے فرمایا، پھر تو تمہید کرنا، میں تمہیں اجازت دوں گا، تم اپنی روشنی ڈالنا اس پہ. ٹھیک ہے. عبارت سنیے. انبیاء کے فوائد کی طرف نسبت کرنا کفر ہے. جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. نیچے پڑھو، نیچے پڑھو. حضرت ابو ذر نے فرمایا ہے. پیراگراف جو پوری عبارت ہے وہ پڑھیں گے، جملہ تو نہیں. اچھا کرو، مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. پڑھو 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 پڑھو. اور شیخ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا گیا. پڑھو. ٹھیک ہے، لیکن میرے بات سنو کہ آپ بیچ میں بولو گے نہیں. پوری عبارت نہیں پڑھو گے تو میں بیچ میں نہیں بولنے دوں گا تمہیں. نہیں ٹھیک ہے، میں پوری عبارت پڑھوں گا، لیکن عبارت پڑھنے کے بعد میں اس عبارت کی وضاحت ہاں کرو، کرنا 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 کرنا. ٹھیک ہے. ابھی ناظرین آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہے کہ انبیاء کی فوائد کی طرف نسبت کرنا کفر ہے، اور شیخ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جو شخص فوائد کی جانب مثل زنا کا قصد کرنے وغیرہ کی جانب انبیاء علیہ السلام کو منسوب کرتا ہے، کہ جیسے حشویہ فرقہ کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے شخص کی تکفیر کی جائے تکفیر کہ جو تکفیر کی جائے گی. بھائی تکفیر کی جائے گی، اس لیے کہ ایسا قول ان حضرات علیہ السلام کی نسبت ان کے حق میں شتم ہے اور استخفاف ہے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو قائل ہے کہ ہر گناہ کفر ہے اور باوجود یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ والسلام نے گناہ کیا ہے تو وہ کافر ہے، اور اس لیے کہ اس نے شتم کیا یعنی گالی دی انبیاء کی طرف، اسی وجہ سے وہ کافر ہوتا ہے. اس اب ابو ذر رضی اللہ آگے پڑھو، آگے پڑھو، آگے پڑھو، آگے پڑھو، آگے پڑھو. آگے کہتے ہیں کہ اور اگر اس نے کہا کہ انبیاء علیہ والسلام نے عصیان، ٹھیک ہے. آگے بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ بیان کروں گا. بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے بریکٹ میں؟ یعنی گناہ. ہاں، اب گناہ نہیں کیا. سنو، اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے گناہ نہیں کیا ہے، نہ حالت نبوت میں اور نہ اس سے پہلے. مجھے پتا ہے کہ یہ مودودی صاحب جو ہے نا ابھی جو بولو 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 بولو، چھوڑو تقریر نہ کرو، عبارت پڑھو، عبارت پڑھو. آخر تک سنو گے. ہاں پڑھو پڑھو، عبارت پڑھو، عبارت پڑھو، عبارت پڑھو، میں سنوں گا، عبارت پڑھو. اب دوبارہ عبارت پڑھو شروع سے، شروع میں پورا سنوں گا. میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تمہاری بات سنوں گا. ادھر سے عبارت پھر پڑھو. اگر اس نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام، بس ٹھیک ہے ابھی سنو وضاحت. اگر اس نے انبیاء علیہ السلام نے، پڑھو نا عبارت.
میں پڑھتا ہوں لیکن تصریح بھی سننا ہوگا. اگر اس نے کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے عصیان گناہ نہیں کیا ہے نہ حالت نبوت میں اور نہ ان سے پہلے، تو اس کی تکفیر کی جائے گی، اس لیے کہ یہ نصوص قرآنی کا رد ہے. اور اس میں بعض مشائخ سے سنا کہ اگر کوئی شخص یہ نہ جانے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء یعنی خاتم النبیین ہے، کہ سب سے آخر میں ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی میری بات سنو، آپ نے وعدہ کیا تھا. ابھی یہاں پر لفظ آیا ہے عصیان اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ. ٹھیک ہے، یہ کس نے ترجمہ کیا؟ ترجمہ کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، میرے بات سنو. ترجمہ کس نے کیا بتا دو، میں تمہاری ساری بات سنوں گا. ترجمہ کس نے کیا؟ تقی عثمانی نے. تقی عثمانی نے، مولوی امیر علی صاحب نے، دیوبندی ہیں. مولانا محمد عاصم دیوبندی ہے. دارالاشاد تقی عثمانی. آپ ویڈیو سامنے لے آؤ اور بتاؤ. آپ میری بات کو سنو. نہیں، پہلے پوری بات بتاؤ نا. ابھی بات نہیں کرو، میں تمہاری پوری بات سننے کا قائل ہوں، کروں گا، لیکن پوری بتاؤ ترجمہ کس نے کیا ہے. دیوبندیوں کا ترجمہ ہے نا. عصیان کا ذکر ہے یہاں پر، لفظ عصیان کا ذکر ہے. اس کا ترجمہ گناہ دیوبندی نے کیا ہے یا میں نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں، تقی عثمانی نے کیا ہے نا ترجمہ. ارے بھائی میری بات تو نہیں، بتاؤ ترجمہ کس نے کیا. ویڈیو لگاؤ سامنے، ویڈیو ذرا کرو. یہاں پر دیوبندی عالم نے عصیان کا معنی گناہ سے کیا ہے. کس نے؟ کون سا دیوبندی؟ تقی عثمانی. تقی عثمانی. تقی عثمانی. اچھا، آپ ایسا کرتے ہیں منافقت کی بنیاد پر ابھی میرا کلپ کاٹ کر کے کیوں اس نے یہ اللہ کی لعنت ہو جو کلپ کاٹے، اللہ کی اس پر لعنت ہو جو کلپ کاٹے. تم عبارت پڑھو. تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے عصیان کا گناہ. اس نے تقریر کی ہے بھائی، اس نے تقریر کی ہے. اللہ کی لعنت ہو جس نے کہا تقریر لکھی ہے. پہلے پڑھ، پہلے پڑھ 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 پڑھ. میں ترجمہ دے رہا ہوں جی، سارے دیکھ لیں. جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں تقریر لکھی ہے. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ لکھا ہے پیش لفظ فتاوی. یہ پڑھے جی، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ بول کے کہتا ہے کہ اس نے پیش لفظ تقریر لکھی ہے. تقریر لکھی ہوتی تب ہی ٹھیک تھا. یہ تقی عثمانی نے لکھا ہے پیش لفظ بابت فتاوی ہندیہ و ترجمہ اردو، وہ ترجمہ اردو، وہ ترجمہ اردو. بھاگ گیا. اب پڑھنے کے لیے اسے یہ بتانے کے لیے تیار نہیں، اور ویڈیو بھی اس نے بند کر دی ہے. ویڈیو بند کر دی ہے اور میدان سے بھاگ گیا. اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی مہربانی سے میدان سے بھاگ گیا. ویڈیو بند کر دی ہے اس نے. ویڈیو بند کر دی ہے اس لیے کہ اس کو پتہ ہے پکڑا جاؤں گا. یہ لکھا ہے جناب حضرت ابو ذر نے، اور یہ ان کا عقیدہ 1400 علماء نے لکھا ہے کہ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری تو